أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اردو سندھی اردو سندھی ہاں اردو سب سمجھ رہے. میرے عزیز محترم بزرگوں، تھوڑا سا حرکت کریں، معمولی سی حرکت کریں، معمولی سی حرکت کریں. حرکت میں برکت ہے. بس بیان الحمدللہ بہت بہترین بیانات ہوئے ہیں. مفتی امین اللہ صاحب نے اور مولانا عبدالولی خان صاحب نے، سائیں عمر بھی بیان کیوں کرتے، سائیں مولانا محمد عمر عادل صاحب اور دوسرے احباب نے بہت سارے بیانات کیے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس پروگرام کی مناسبت سے میں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اس سلسلے میں تھوڑا سا عرض کر کے پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیز محترم بزرگوں، یہ زندگی بالکل مختصر زندگی ہے، بالکل مختصر. تبلیغ والوں نے تو اس کا وہ ٹائم ٹیبل بھی بتا دیا ہے کہ 2 منٹ کی یا 2.5 منٹ کی زندگی ہے. تو انہوں نے پتہ نہیں کس حساب سے وہ حساب کیا ہے، اندازہ لگایا ہے. بہرحال آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کی، وہ ہمیشہ 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 والی زندگی ہے، جس کو کہتے ہیں عبدالآباد، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کا جو خلا ہے، اس خلا کو آپ
سرسوں کے دانوں سے بر دو، اور 100 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ آ کر اٹھائے، تو یہ اس خلا میں جتنے سرسوں کے دانے آپ نے رکھے ہیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخرت میں بندے میں اپنی صفت ڈال دیں گے، بندے کو اپنی صفت سے موصوف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہمیشہ 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 رہنے والی ذات۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ صفت دیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندہ بھی جنت میں رہے گا۔ یہ دنیا بس ہے، اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، 50 سال کی، 100 سال کی، کتنی بھی ہو، لیکن آخر آگے اس کے جو ہے وہ موت سامنے کھڑی۔ اس دنیا میں انسان ایک حال پر نہیں رہتا ہے، کبھی دیکھو وہ بچہ ہے، پھر نوجوان ہے، پھر جوان ہے، پھر بوڑھا ہے، کبھی توانا ہے، تندرست ہے، کبھی وہ بیچارہ کمزور ہے، بیمار ہے، کبھی خوشیوں میں اچھلتا ہے اور کبھی غموں میں پریشان ہوتا ہے۔ ایک حال میں یہاں انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ دنیا ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے، خوشی اور غمی ان سب کے ساتھ جو ہے نا وہ انسان زندگی گزارتا ہے۔ ایک آدمی آپ کو کتنا بھی خوشحال نظر آئے، کتنا بھی خوش نظر آئے، لیکن دوسرے دن آپ اس کو آنسو بہاتے ہوئے بھی دیکھو گے، پریشان بھی دیکھو گے، غمگین بھی دیکھو گے، بلکہ ارب پتی اور خرب پتی کو 2 وقت کی روٹی کے لیے لاچار اور مجبور بھی دیکھا ہے لوگوں۔ یہ دنیا خوشی اور غمی کا مجموعہ ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی۔ اگر خوشی تو ہمیشہ کی خوشی، اگر غم اور پریشانی تو ہمیشہ کے لیے غم اور پریشانی، وہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ یہ 4 دن کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ پاک کی امانت ہے، جانا ہے۔ ہم سے پہلے بھی گئے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بڑے، اور ہم بھی جائیں گے، جانا ہے سب کو۔ لیکن جیسے آج کا یہ پروگرام بھائی تنویر نے رکھا ہے ایصال ثواب کا، کس چیز کا؟ کہ یہاں اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت ہو، دین کی چند باتیں ہوں، نصیحتیں ہوں، یہ نیک اعمال ہیں، اور ان کے صدقے یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، جو ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور اور روشن فرمائے اور جنت کے باغات میں تبدیل فرمائے۔ بس اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے عمل کا جو دفتر ہے، جو رجسٹر ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے کندھے پہ اللہ تعالیٰ کے نگران چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، کرتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ نگران جو ہے وہ ان کو نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا سانس بند ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائے، موت آ جائے، وفات ہو جائے، تو یہ رجسٹر جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ بس جو کیا وہ کیا۔ لیکن اللہ کے رسول پاک سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب فوت ہو جائے، مر جائے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر 3 ایسے شخص ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کا اعمال نامہ کھلا ہوتا ہے، اس میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ خود چلا گیا لیکن اس کے اعمال نامے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریہ، ایک وہ شخص جس نے صدقے جاریہ والا عمل کیا، صدقے جاریہ، اور صدقے جاریہ کا مطلب یہ کہ ایسا نیک عمل کیا کہ جس کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ جیسے اللہ کا گھر مسجد بنا لی، کوئی دینی ادارہ بنا لیا، کوئی مسافر خانہ بنا لیا، کئی تالاب بنایا، کئی چشمہ بنایا، پانی کا انتظام کیا، اسپتال بنا لی، ایسا نیک عمل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بلا کسی تفریح کے عام فائدہ ہو رہا ہے۔ جب تک اس چیز کی بنیاد ہوگی، اللہ کی مخلوق جب تک اس سے فائدہ لیتی رہے گی، اس عمل کو جاری کرنے والے کے اعمال میں اللہ تعالیٰ صبح و شام نیکیاں لکھواتے رہیں گے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور علم یرتفع بہ، یا دین کا علم حاصل کیا، قرآن پاک کا علم حاصل کیا، دینی علم حاصل کیا، اور اس کو پھر آگے پھیلایا، دوسروں کو تعلیم دی، انہوں نے پھر دوسروں کو تعلیم دی۔ یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، اس ابتدا کرنے والے کے دفتر میں مرنے کے بعد بھی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور علم ينتفع بہ، مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ کہتے ہیں جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کا پورے جلال کے ساتھ ظہور ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، امت کے لیے سفارش کریں گے کہ یا اللہ ان کا حساب شروع ہو جائے، یہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔
ایک ہفتے کا سجدہ ہوگا، ایک ہفتے کا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ ارفع راسک سل تؤتا وشفا تشفا۔ اے میرے پیارے حبیب سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تؤتا، سوال کرو، آپ کے سوال کو قبول کیا جائے گا، وشفا تشفا، سفارش کرو، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کرو، یہ مخلوق تیری بڑی پریشان۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے حبیب میں حساب شروع کرتا ہوں، لیکن کس سے حساب شروع کروں، کس سے اس حساب کی شروعات کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بازو میں پکڑ کر اللہ کے سامنے کریں گے کہ یا اللہ ابو بکر سے حساب شروع کر۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ سب ٹھنڈا ہو جائے۔ انبیاء کرام نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہوگی جو کسی انسان کے نام اعمال میں نہیں ہوگی۔ وہ کون سی نیکیاں کہ سب سے پہلے انہوں نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، دین کی محنت کی، دعوت دی، تبلیغ کی، اور قیامت تک جتنے لوگ دین میں آئیں گے، جتنے لوگ اسلام میں آئیں گے، جتنے لوگ نیکیاں کرتے رہیں گے، ابو بکر کو ان کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ تو فرمائے کہ دوسرا وہ ہے کہ جس کے علم سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق فائدہ اٹھائے، او ولد صالح یدعو لہو، یا اس نے اپنے پیچھے ایسا نیک اولاد چھوڑا جو اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، اپنے بڑے بزرگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے ان نیک اعمال کا اجر میرے ان بڑوں کو نصیب فرما دے، یا اللہ میرے ان بڑوں کو جو ہے وہ مغفرت فرما دے۔ تو وہ جب تک دعا کرتے رہیں گے وہ اولاد، تو ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب جو جا چکے ہیں، ان کے دفتر میں، ان کے رجسٹر میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ زندگی میں بسا اوقات انسان بھول کا گھر ہے، ماں باپ کی جو خدمت کرنی ہے اتنی نہیں کر سکا، اس حالت میں والدین اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ بچہ جب بعد میں اس کو ہوش آیا، اوہو میں نے تو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، وہ بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے نیک اعمال کر کے ایصال ثواب کرتا ہے۔ میدان محشر میں جو فرما بردار بچے ہوتے ہیں، ان فرما بردار بچوں کے ساتھ اس کا بھی اللہ پاک حشر کر دیں۔ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں بھائی کہ یہ نیک اعمال آپ کر رہے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اپنے بڑوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو قبول کرے، اور ہمارے بڑے بزرگ جو ماں باپ، بھائی بہن اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات الحمد شریف پڑھیں اور 3 بار کل شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ سب کو انشاءاللہ الحمد شریف آتا ہوگا، لیکن پھر بھی میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے آپ لوگ پڑھتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. یا اللہ ہمارے ان احباب نے ساتھیوں نے یہ جو پروگرام رکھا ہے اپنے والد ڈاکٹر حفیظ صاحب کی سال ثواب کے لیے اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے، یا اللہ اس کو قبول فرما. جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار اہل ایمان جن کا کلمے پہ ایمان پہ خاتمہ ہو چکا ہے، یا اللہ ان سب کو اس اجر و ثواب میں حصے دار بنا دے. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں تبدیل فرما دے. یا اللہ دنیا میں جیسے تو نے پردہ پوشی فرمائی، یا اللہ محشر میں بھی پردہ پوشی فرما دے. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. یا اللہ اس مجلس میں جو احباب بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا ہمارے جو عزیز اقارب اپنے گھروں میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں یا اسپتالوں میں، اے اللہ پاک ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اذهب الباس یا رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ ہمارے ہزاروں مسائل ہیں، یا اللہ تو علیم بذات الصدور دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. ہمارے مسائل سے اے اللہ تو خوب واقف ہے. اے اللہ مختلف قسم کے مسائل ہیں، روزگار کے ہیں، کاروبار کے ہیں، خاندانی ہیں، قبائلی ہیں، رشتوں کے. اے اللہ پاک ان سب کو آسان فرما دے. آسان. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا فسہل لنا امور الدین والدنیا یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے حرمین شریفن کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما دے. یا اللہ جو کفار کافرین یا ان کے ہم نوا جو مسلمانوں کے، یا اللہ مسلمانوں کے اوپر بری نگاہوں سے تک رہے ہیں، اے اللہ پاک تو اپنے غیبی قوت کے ساتھ ان کو کفر کردار تک پہنچائے. یا اللہ ان کے ناپاک عزائم سے امت مسلمہ کو مجموعی طور پر محفوظ فرما. یا اللہ اس وقت یہ جو ہنگامہ دنیا میں چل رہا ہے، یا اللہ اس میں ایسا خیر کا فیصلہ فرما دے جو ان شر پسندوں سے یا اللہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو اہل ایمان کو یا اللہ محفوظ فرما دے. یا اللہ ان کے ساتھ وہ حشر فرما دے یا اللہ جو تو نے عاد و ثمود قوم فرعون اور حامان اور نمرود سے کیا.
یا اللہ ان ظالموں کا ایسا حشر بنا دے، یا اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، مسلمانوں کو یا اللہ پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، لا منجا الا الیک ولا ملجا الا الیک، یا اللہ ہماری آخری پناہ گاہ تیری ذات ہے، یا اللہ حفاظت فرما دے، اے اللہ حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز اقارب جو اس دنیا کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کے باغات میں تبدیل فرما دے، یا اللہ ہماری ان کی سب کی مغفرت فرما کر محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا مستحق اور حقدار بنا دے، یا اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ پریشانی سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، قبول فرما دے، قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔